کلاس 7 اردو سبق نمبر 16 کشمیر کی وادی میں لہرا کے رہو پرچم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سبق کی مکمل پڑھائی کی تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس کی مکمل مشق حل کریں گے۔ سبق کا خلاصہ پڑھتے ہیں۔ کشمیر دنیا کا حسین ترین مقام ہے۔ اس کا زیادہ تر حصہ پاکستان اور بھارت میں واقع ہے۔ سیاح اس وادی کی سیر کو آتے ہیں۔ اس خطے کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی سے تخلیق کیا ہے۔ 5 اگست کا دن یوم سیاح کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خود مختاری پر شب خون مارا اور کشمیریوں سے ان کی خود مختاری چھین لی۔ بھارت کی اس حرکت سے کشمیریوں کا جذبہ حق خود ارادیت مزید بڑھ گیا۔ پچھلے چند سالوں کے دوران بھارت نے ہزاروں نوجوانوں کو گرفتار کر لیا اور جذبہ حریت سے سرشار سینکڑوں کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ بھارت یہاں تاریخ کا بدترین کرفیو نافذ کر چکا ہے اور کئی بار لاک ڈاؤن بھی لگا چکا ہے، مگر کشمیریوں کے جذبہ حریت میں ذرا بھی کمی نہیں آئی ہے۔ دنیا بھر کے لوگ بھارت کے مظالم کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ کشمیری حق خود ارادیت مانگ رہے ہیں۔ بھارت نے کشمیر کے نوجوانوں، بوڑھوں، بچوں اور خواتین پر بہت تشدد کیا ہے۔ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھارت پر دباؤ ڈالیں اور اسے مجبور کریں کہ وہ اقوام متحدہ کے فیصلے کے مطابق کشمیریوں کو اپنی مرضی سے الحاق کا فیصلہ کرنے دیں۔ 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر منایا جاتا ہے اور اس بات کا عہد کیا جاتا ہے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں اور بھارت کے ظالمانہ رویے پر سراپا احتجاج ہیں۔ کشمیری مجاہد سید علی گیلانی نے پاکستان کو اپنی امیدوں کا مرکز قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ کشمیری پاکستان کے ساتھ الحاق کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ یوم یکجہتی کشمیر منانے کا آغاز 1932 سے ہوا۔ 1931 میں کشمیر کے مہاراجا ہری سنگھ نے کشمیریوں پر بہت ظلم کیا۔ کئی کشمیری شہید ہو گئے۔ ان شہداء کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ کشمیر کا علاقہ جنت نظیر ہے، مگر بھارت کی درندگی اور قتل و غارت گیری نے اس علاقے کو جہنم بنا رکھا ہے۔ کشمیری بھارتی جبر اور ظلم کے آگے برسرے پیکار ہیں۔ وہ وقت دور نہیں جب کشمیر کی وادی آزادی، امن اور آتشی کا گہوارہ بنے گی۔ سوالات کے مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1، بھارت کشمیریوں پر کب سے مظالم جاری رکھے ہوئے ہے؟ جواب ہے، بھارت کشمیریوں پر 75 سال سے مظالم جاری رکھے ہوئے ہے۔ سوال نمبر 2، بھارت نے کشمیریوں سے خود مختاری کیوں چھینی؟ جواب ہے، بھارت نے کشمیریوں سے ان کی خود مختاری اس لیے چھینی کیونکہ اس کا خیال تھا کہ اس کے ان جارحانہ اقدامات سے کشمیر میں آزادی کی جدوجہد دب جائے گی۔ سوال نمبر 3، کیا بھارت کشمیر میں آزادی کی جدوجہد کو دبانے میں کامیاب ہوا؟ جواب ہے، نہیں، بھارت کشمیر میں آزادی کی جدوجہد دبانے میں کامیاب نہیں ہوا۔ اس کی یہ کوشش گزشتہ ظالمانہ حربوں کی طرح بے سود ثابت ہوئی اور کشمیریوں کا جذبہ حق خود ارادیت مزید بڑھ گیا۔ سوال نمبر 4، یوم یکجہتی کشمیر کب اور کیوں منایا جاتا ہے؟ جواب ہے، یوم یکجہتی کشمیر ہر سال 5 فروری کو کشمیریوں سے آزاد یکجہتی کے لیے منایا جاتا ہے۔ سوال نمبر 5، یوم یکجہتی کشمیر منانے کے سلسلے کا آغاز کب ہوا تھا؟ جواب ہے، یوم یکجہتی کشمیر منانے کے سلسلے کا آغاز 1932 میں ہوا تھا۔ سوال نمبر 6، بھارت مقبوضہ وادی میں کن کو قید و بند اور تشدد کا نشانہ بناتا ہے؟ جواب ہے، بھارت مقبوضہ وادی میں نوجوانوں، خواتین، بچوں اور بوڑھوں کو قید و بند اور تشدد کا نشانہ بناتا ہے۔ سوال نمبر 2، سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف، دنیا کے خوبصورت ترین مقامات میں شامل ہے۔ جواب ہے، کشمیر۔ ب، ہندوستان، پاکستان اور چائنا کے درمیان واقع ہے۔ جواب ہے، کشمیر۔ ج، کشمیری حق خود ارادیت مانگ رہے ہیں۔ جواب ہے، پون صدی سے زائد۔ د، یوم یکجہتی کشمیر منایا جاتا ہے۔ جواب ہے، 5 فروری کو۔
ہے کشمیریوں پر ظلم کی انتہا کر دی تھی؟ جواب ہے مہاراجہ ہری سنگھ نے۔ سوال نمبر 3، وہ خیال یا تصور جس کی بنیاد پر کوئی نظم، کہانی یا مضمون وغیرہ لکھا جاتا ہے اسے مرکزی خیال کہتے ہیں۔ اس تصور کی روشنی میں سبق کشمیر کی وادی میں لہرا کے رہو پرچم کا مرکزی خیال لکھیں۔ جواب ہے کشمیر کا خطہ جنت نظیر ہے۔ کشمیری پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں مگر بھارت نے ان پر جبر و تشدد سے قبضہ کیا ہوا ہے اور کئی سالوں سے ظلم و بربریت کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ کشمیری بھارت کے اس ظالمانہ سلوک کے آگے ڈٹے ہوئے ہیں اور اس خطے میں سکون، امن اور آتشی کی امید رکھتے ہیں۔ ہم 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں اور یہ باور کراتے ہیں کہ ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ نے چاہا تو کشمیر کی وادی میں آزادی کا پرچم ضرور لہرائے گا۔ سوال نمبر 4، درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں اور معنی کو واضح کرنے کے لیے جملے بنائیں۔ زخم، زخم کے معنی ہے گہری چوٹ، گرنے کی وجہ سے اسلم کے پاؤں پر گہرا زخم ہو گیا۔ ہتھیار، ہتھیار کے معنی ہے اسلحہ، جملہ ہے اس کا کبھی دشمن کے سامنے ہتھیار نہ ڈالو۔ شکار، اس کے 2 معنی ہیں، ایک مبتلا ہونا اور دوسرا نشانہ بنانا۔ عمر پریشانی کا شکار ہے اور دوسرے کا جملہ ہے ابو جان نے ہرن کا شکار کیا۔ حق خود ارادیت، معنی ہے اس کا استواب رائے، کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا جانا چاہیے۔ انتقام، انتقام کے معنی ہے بدلہ لینا، انتقام لینے کے بجائے معاف کرنا زیادہ بہتر ہے۔ برداشت، برداشت کے معنی ہیں صبر، برداشت کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ سوال نمبر 5، اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ الفاظ ہیں خوش، تھکن، سنبھل، مطمئن اور گھاؤ۔ قواعد سیکھیں۔ آج ہم قواعد میں سیکھیں گے واحد کے جمع بنانا اور جمع کے جمع الجمع بنانا۔ کسی ایک چیز کو واحد اور ایک سے زیادہ اشیاء کو جمع کہتے ہیں۔ اردو میں اسی اصول کے مطابق جمع بنائے جاتے ہیں۔ تاہم عربی زبان میں بے شمار اشیاء ایسی ہیں جو اگر ایک ہوں تو انہیں واحد کہا جاتا ہے، 2 ہوں تو انہیں جمع کہا جاتا ہے اور 2 سے زائد ہوں تو انہیں جمع الجمع کہا جاتا ہے۔ اب آپ اسی تصور کی روشنی میں مندرجہ ذیل واحد کو جمع اور جمع الجمع میں تبدیل کریں۔ جیسے لفظ ہے موقع، اس کی جمع ہے مواقع اور اس کی جمع الجمع بھی مواقع ہی ہے۔ فتح، فتح کی جمع ہے فتوح اور اس کی جمع الجمع ہے فتوحات۔ خبر، خبر کی جمع ہے اخبار اور جمع الجمع ہے اخبارات۔ رسم، رسم کی جمع ہے رسوم اور جمع الجمع ہے رسومات۔ دوا کا جمع ہے ادویہ اور ادویہ کا جمع الجمع ہے ادویات۔ فیض کا جمع ہے فیوز اور فیوز کا جمع الجمع ہے فیوزات۔ سوال نمبر 7، ہیڈ ماسٹر صاحب کے نام رخصت باوجہ بیماری کی درخواست تحریر کریں۔ جواب ہے باخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، گورنمنٹ ہائی اسکول راولپنڈی۔ جناب عالی، مؤدبانہ گزارش ہے کہ میں کل سے ملیریا بخار میں مبتلا ہوں۔ علاج جاری ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے 3 دن مکمل آرام کی ہدایت کی ہے، اس لیے میں اسکول حاضر ہونے سے قاصر ہوں۔ براہ مہربانی مجھے 3 دن کی رخصت عنایت فرمائیں۔ آپ کی عین نوازش ہوگی۔ درخواست گزار ا ب ج۔